مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. وقت کے مطابق یہ معاشرتی معاہدے ایک ملک کے تمام شہریوں کے درمیان کیے جاتے ہیں اور انہی معاہدے کرنے والوں میں چند کو حکومت چلانے کا اختیار سونپ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حکومت چلانے والے فرشتے تو نہیں ہوں گے، انسانی ہوں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو شہری ہوں گے اور جنہوں نے اس قانون کو یعنی پراپرٹی کو اور لبرٹی کو قبول کیا۔ حکومت کرنے والے اس معاہدے کے پابند ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف بغاوت سول وار جائز ہے۔ چونکہ اس معاہدے کا مقصد پراپرٹی سے متمتع ہونا ہے، لہٰذا جن کے پاس پراپرٹی نہیں ہے وہ اس معاہدے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مطلق العنان بادشاہ ایبسلیوٹ مونارک بھی اس ریاست کا شہری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس معاہدے میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذاتی مرضی کی بنیاد پہ قانون سازی کر کے ہر شے کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اس معاشرتی معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کا انفرادی حق اپنے ایک نمائندہ حکومت کو سونپ دیا جاتا ہے۔ حکومت کو یہ اختیار نہیں ہوتا وہ کسی فرد سے اس کی ملکیت چھین لے۔ حکومت کو یہ حق بھی نہیں ہوتا کہ اپنے شہری سٹیزن کو کسی خاص عقیدے کا پابند ہونے پر مجبور کرے۔ لاء کے مطابق ریاستی اقتدار ان سطحوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ حکومت کے یہ ادارے ہوتے ہیں: مقننہ لیجسلیٹر، انتظامیہ ایگزیکیوٹو اور عدلیہ جوڈیشری۔ ان تینوں اداروں کو ایک دوسرے کے تحکم سے آزاد ہونا چاہیے۔ مقننہ کو بالادست ہونا چاہیے اور انتظامیہ مقننہ کی بالادستی کو قبول نہ کرے تو اس ایگزیکیوٹو یعنی حکومت کے خلاف سول وار نہیں عوامی بغاوت برپا کرنا جائز ہے۔ جب تک کہ مقننہ کی بالادستی ساورنٹی عملاً تسلیم کی جاتی رہے گی، عوامی بغاوت سول وار جائز نہیں ہے۔ مقننہ لازماً پراپرٹی رکھنے والے عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اور پراپرٹی رکھنے والے عوام کو اس کا حق ہے کہ گاہے بگاہے مقننہ کو منتخب کرے اور ان انتخاب کی بنیاد پر ہی حکومت قائم کی جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شہری اپنی شہریت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ احد، صمد اور آزاد ہے۔ یہ تو سرمایہ داری کے عقائد ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ملکیت کیا ہے؟ جسم، رائے اور املاک، باڈی، کانشینس اینڈ اسٹیٹ ملکیت ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کو ملکیت کہا جاتا ہے۔ لاک نے اپنے تصور پراپرٹی کو اپنے نظریہ قدر سے اخذ کیا ہے۔ اس نظریہ قدر کو لیبر تھیوری آف پراپرٹی کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان اپنی محنت کو قدرت میں شامل کر کے پراپرٹی حاصل کرتا ہے۔ مثلاً جنگل میں جو سیب اگ رہے ہیں وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے جب تک کہ کوئی شخص ان سیبوں کو چن نہ لے۔ جو شخص ان سیبوں کو چنے گا وہ اس کی پراپرٹی بن جائے گی، کیونکہ اس نے قدرت میں اپنی محنت لیبر کو شامل کر کے اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ خود بخود سیب اس کے پاس چل کر نہیں ہے۔
ہر وہ شے جس میں کسی نے اپنی محنت شامل کی ہو وہ اس شخص کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ لاک ابتداءً ملکیت کی تحدید کا قائل نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر شخص کو اتنے آلو چننے چاہیے یا اگانے چاہیے جن کا وہ استعمال کر سکے، اسے زائد آلو اگانے یا چننے نہیں چاہیے کیونکہ وہ سڑ جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ سونا اور چاندی کے انبار جمع کرنے کی کوئی حد نہیں، کیونکہ نہ ہی سونا اور نہ ہی چاندی سڑ گلتے نہیں ہیں بلکہ ان کی ویلیو تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے لہٰذا زر کے تصور کی عمومیت نے ملکیت کی تحدید کو عملاً ختم کر دیا۔ جب تک محنت زر میں متشکل ہوتی رہے گی ملکیت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔